السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جی تو ایک نیا ناول ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں، نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ ایک طویل ناول ہے اور اس کی بہت ساری ایپیسوڈ ہونے والی ہیں، کم سے کم بھی 15 تو لازمی ہو جائیں گی، 15 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن 15 سے کم نہیں ہوں گی، کیونکہ ڈوریشن جو ہے وہ اب کم ہو گیا ہے، میں زیادہ لانگ ایپیسوڈ ریکارڈ نہیں کر پاتی، اس وجہ سے جو ہے اس کی ایپیسوڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ کہانی میں نے خود بھی کمپلیٹ نہیں پڑھی، لیکن جتنی پڑھی ہے مجھے اچھی لگی، دلچسپ لگی، اس کا پلاٹ بہت بہترین۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت اچھی رائٹر کی لکھی ہوئی کہانی ہے۔ ان کا پہلا ناول ہمیں عزازیل بہت پسند آیا تھا، تو امید ہے کہ یہ کہانی بھی بہت اچھی لگے گی۔ اس کے علاوہ ان کا ایک ناول دھنک بھی ہم نے پڑھا تھا، تو وہ بھی بہت اچھا تھا، تو بہت اچھا لکھتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ کہانی بھی یقیناً اچھی ہی ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی جانب۔ تو اس کہانی کا نام ہے کہف اور اس کی مصنفہ ہے رابعہ خان۔ قسط نمبر 1۔ فجر کی اذان سے قبل ہی اس کے کمرے کی مدھم زرد سی بتی روشن تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا قرآن لیمپ کی روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کے ورق الٹتے صفحوں کی آواز کے پار قرآن سے پھوٹتی بہت سی روشنی اس کے چہرے، روح اور جسم کو منور کر رہی تھی۔ اس نے شیطان سے پناہ مانگی اور پھر مدھم نرم سی دھیمی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ پھر کوئی بستی ایسی نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اسے اس کا ایمان نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ یہ سورہ یونس کی آیت کا ترجمہ ہے۔ مدھر سی آواز کمرے کی سیاہی میں گھلنے لگی۔ اسی پہر اس کی کھڑکی سے گرتی ٹھنڈی چاندنی کمرے کی فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ اس کی جھکی آنکھوں کی خوبصورت پلکیں رخساروں پر سجدہ ریز تھیں۔ سنجیدہ مگر نرم چہرہ بہت پرسکون دکھتا تھا۔ اس کا نرم عربی لب و لہجہ ساری فضا کو ساکن کیے ہوئے تھا۔ کمرے میں بہتی اس کی آواز کے باعث خوشبو سی تحلیل ہونے لگی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے قرآن پاک کو بند کر کے ایک جانب رکھ دیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر چند لمحے دعا کرنے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ اب تک اس کے چہرے کے اطراف میں بندھا تھا۔ ٹیبل کے ساتھ ہی زمین پر جائے نماز بچھی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھ کر جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ فجر کی اذان کی آواز کمرے میں سنائی دینے لگی تھی۔ اس نے اذان کے مکمل ہونے کا انتظار کیا اور نیت باندھ لی۔ اس کے ہر پڑھے جانے والے لفظ کے عوض نیکی لکھی جانے لگی تھی، کیونکہ وہ تھی جو پہلوں میں پہل کیا کرتی تھی۔ اقبال کی مہندی اسی ہفتے ہے نا؟ ناشتے کی میز پر عابد صاحب کا پورا گھرانہ براجمان تھا۔ سربراہی کرسی پر عابد صاحب بیٹھے اخبار تہہ کر کے رکھ رہے تھے اور ان کے ساتھ ہی رامین بیٹھی تھیں۔ تینوں بیٹیوں کو لتاڑ رہی تھیں۔ ان کی صبح صبح کی ڈانٹ پھٹکار معمول کا کام تھا، اسی لیے بچیاں اور شوہر صاحب اثر لیے بغیر ناشتے میں مشغول رہے۔ جی بچے، اسی ہفتے ہے اس کی مہندی، ایک نوالا منہ میں رکھ کر چباتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ مانو ردا اور شزا کی تو باتیں ہی کھل گئیں۔ بے داغ سے سفید کالج ڈریس میں وہ دونوں اونچی پونی ٹیل بنائے کالج کے لیے تیار لگ رہی تھیں۔ مہمان کب تک آئیں گے عابد؟ ظاہر ہے سب مہمان اب زاہد بھائی کے گھر تو نہیں ٹھہریں گے نا، کچھ کا انتظام تو یہاں بھی کرنا پڑے گا۔ عابد کے سامنے رکھے کپ میں چائے انڈیلتے انہوں نے فکر مندی سے کہا تو عابد صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بیگم، کچھ مہمان تو یہاں بھی رکیں گے لیکن زیادہ بھیڑ نہیں ہوگی، سب کے گھر تو شہر ہی میں ہی ہیں، بس سائمہ اور بڑے بھائی جان آئیں گے، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارحم بھائی بھی آئیں گے،
ایک دم ریدا نے بہت چہک کر سوال کیا تو رابیل کے حلق میں نوالا اٹکا۔ اس نے بے اختیار پانی کا گلاس منہ کو لگایا تھا۔ بالکل آئے گا، بلکہ ہمارے ہی گھر ٹھہرے گا، وہ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے، سارے ارمان پورے کرنے ہیں میں نے۔ رامین بیگم کو اپنا اکلوتا داماد بہت پسند تھا۔ وہ سائمہ پھپھو کا بیٹا تھا اور رابیل کا پچھلے 1 سال سے منگیتر بھی، اسی لیے اسے ہونے والے دامادوں والا خاص پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ رابیل نے مسکرا کر ردا اور شیزا کے شرارتی چہروں کو دیکھا تھا۔ وہ دونوں اس کی جڑواں بہنیں تھیں، اس سے 1 سال چھوٹی۔ بس اب خیالی پلاؤ پکانا بند کر دو اور شرافت سے کالج جاؤ۔ اس کے مسکراہٹ دباتے بہت جلے سے تبصرے پر دونوں نے بدمزہ ہو کر دیکھا تھا اسے۔ سیاہ عبایا اور سیاہ حجاب میں وہ اس اترتی صبح میں دمک رہی تھی۔ اس کی گہری آنکھوں میں نرم سی شرارت تھی اور لب بہت دھیمی مسکان لیے ہوئے تھے۔ رابی تو ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہیں ہمارے ساتھ، جہاں ذرا سا موڈ اچھا ہو جائے وہیں پر اپنی جلی باتیں لے کر سارا موڈ خراب کر دیتی ہیں۔ ٹیلنٹ ہے یہ بھی۔ اس نے مسکرا کر جوس کا گلاس رکھا اور بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رابیل کب تک آؤ گی تم؟ میں؟ کیوں؟ اپنے وقت پر ہی۔ وہ جو جانے ہی لگی تھی رامین کے سوال پر رک گئی۔ بیٹا ذرا جلدی گھر آ جانا، تمہارا مہندی کا ڈریس نہیں سلا ہے اب تک اور درزی کو ناپ بھی دینا ہے تمہارا، اور شیزا مجھے بتا رہی تھی کہ تمہاری تیاری بھی ادھوری ہے شادی کی۔ اس نے کوفت سے گہرا سانس لیا۔ ماں میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں آپ کو کہ میرے پاس فی الحال بازاروں کے چکر لگانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ شیزا کو لے جائیں اپنے ساتھ، میرا اور اس کا سائز بالکل ایک ہے، اور جوتا بھی اپنی پسند سے لے آئیے گا، کیونکہ میرا اور ہم تینوں کے جوتے کا سائز ایک ہی ہے۔ چٹکیوں میں مسئلہ حل کیا تھا اس نے۔ رامین بیگم نے گہرا سانس لیا۔ تمہاری پھپھو آنے والی ہیں، کچھ تو تیاری رکھو اپنی تم۔ لڑکیوں کو دیکھو سسرالیوں کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہیں، اور ایک تم ہو رابی۔ اس کے چہرے پر سایہ سے لہرایا۔ کیا بحث پھر سے اسی طرف کو جا رہی تھی جہاں اسے ہمیشہ سے تکلیف ہوتی تھی؟ ایک پل کو عابد صاحب نے بھی اسے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ میں اور کیا تیاری کروں ماں، سب کچھ تو ہے میرے پاس، لیکن تمہارا یہ دوپٹہ، مجھے اس سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ نماز قرآن تک تو سب ٹھیک ہے رابیل، لیکن اس قدر شدت پسند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پچھلے مہینے ہی تمہاری تصویر جب سائمہ آپی نے دیکھی تھی تو سب سے پہلے یہی پوچھا تھا کہ اس نے یہ دوپٹہ کیوں باندھ رکھا ہے سر پر۔ تب تو میں نے بات ٹال دی، لیکن اب تم کیا کرو گی؟ اب کیسے جواب دو گی ان کے سوالوں کا؟ صبح ہی صبح جانے کیوں اس کا دل ان باتوں سے عجیب سا ہونے لگا تھا۔ اس نے چند ہی مہینے پہلے انٹر کے امتحانات کے بعد چھٹیوں میں مدرسہ جانا شروع کیا تھا، تب وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر پچھلے مہینے سے وہ حجاب بھی لینے لگی تھی اور اپنے گھر والوں کے ہر دفعہ کے ٹوکنے پر اب کہ وہ انہیں جوابات دیتے دیتے تھکنے لگی تھی۔ اس نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس فل سٹاپ۔ اس بات کے بعد بھلا کسی اور تعویل کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ لیکن وہ تھے کہ سمجھتے ہی نہیں تھے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی نہیں سمجھتے۔ ماں میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں آپ کو اور اب دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ حجاب اب میرے ڈریس کوڈ کا حصہ ہے۔ میں نے اسے کسی بھی مقصد کے تحت لیا ہو، لیکن اب میں اسے اپنے سر سے نہیں اتار سکتی۔ میں یہ نہیں کر سکتی ماں۔ آخر میں جانے کیوں اس کی آواز لرز گئی۔ ہاں تو کیا ہوا اگر چھوڑ بھی دو؟ میں نے کتنی ہی لڑکیوں کو دیکھا ہے، وہ حجاب کے نقاب تک لے کر دوبارہ سے اپنی نارمل روٹین پر آ جاتی ہیں۔ ایک تم ہی اس قدر شدت پسند بنتی جا رہی ہو۔ ان کی بات پر اس کا دل کانپا۔ ایک دفعہ رب کا حکم اوڑھ لینے کے بعد کیا وہ اس کو اتار لینے پر قادر تھی؟ کیا وہ یہ کر سکتی تھی؟ کیا وہ لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کر سکتی تھی؟ اس نے کمال ضبط سے روکے تھے اپنے آنسو۔ ماں میں نہیں جانتی کہ جو لڑکیاں حجاب لے کر چھوڑ دیتی ہیں وہ کیوں ایسا کرتی ہیں۔ شاید انہیں حجاب فیسینیٹ کرتا ہو یا کسی خاص وجہ کے تحت انہوں نے خود پر اوڑھا ہو، لیکن میں اسے صرف اللہ کے لیے اوڑھتی ہوں، اور میرے لیے اس وجہ سے بڑی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ تو رابی تم کیوں اتنا ایکسٹریم پر جا رہی ہو؟ کیا ہمارے خاندان میں کوئی لیتا ہے یہ حجاب اور واٹ ایور؟ نہیں نا، تمہیں بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، تاکہ یوں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بناؤ۔
شیزا کے اکتا کر کہنے پر اسے جانے کیوں بہت اندر تک تکلیف ہوئی تھی۔ کتنی ہی بار پچھلے مہینے سے وہ اس موضوع پر ان کے ساتھ بحث کر چکی تھی، انہیں سمجھا چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس بحث کے آخر میں ہمیشہ اس کا دل زخمی ہو جایا کرتا تھا۔ رابیل تم جاؤ رابیل، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ عابد صاحب نے یکدم رامین بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکا اور اسے جانے کے لیے کہا۔ وہ بمشکل سرس بات میں ہلاتی پلٹی تھی، قدم لرز رہے تھے اور طلوع ہوئی صبح اس کے آنسوں کی نمی سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ کمزور نہیں تھی، لیکن انہیں وضاحتیں دیتے دیتے اس کا وجود ہلکان ہونے لگا تھا۔ کچھ اس کی طبیعت حساس تھی اور کچھ اس کا مزاج بھی نازک تھا۔ ذرا سے کوئی اس کے لباس پر کچھ کہہ جاتا تھا تو وہ بے چین ہو جاتی تھی، اور اب تو حال یہ تھا کہ اسے ہر وقت کے بحث و مباحثہ کا نشانہ بنایا جانے لگا تھا۔ وہ کیوں نہ اس رویے سے زخمی ہوتی؟ کیا کرتی ہو تم؟ پتہ بھی ہے کہ کتنی حساس ہے وہ، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رو جاتی ہے، پھر بھی ہر دفعہ کیا تمہارے اس بحث کو اٹھانا لازمی ہے؟ اس کے دور جاتے قدموں نے بھی عابد صاحب کے جملے کی باز گشت کو اس کی سماعت سے محفوظ نہیں رکھا تھا، لیکن ابھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کا مطلب تھا بہت سارا رونا، اور ان کے سامنے رو کر وہ کمزور ہرگز بھی نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ سائمہ آپی کی عادت کا پتہ نہیں ہے ابھی آپ کو عابد، انہیں اس طرح کی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ اس نے پتھریلی روش پر چل کر گیٹ عبور کیا اور گھر کا دروازہ پار کر کے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صبح کی ٹھنڈی خاموش سڑک پر اس کے بھیگتے رخسار چمک رہے تھے۔ کیا ہوا جو پھپھو کو ایسی لڑکیاں نہیں پسند؟ تو اس نے پھپھو سے تو شادی نہیں کرنی، اور جس سے کرنی ہے وہ ایک انتہائی سمجھدار اور اچھا سا انسان ہے، کھلے دل اور اچھی سوچ کا مالک۔ وہ اسے ضرور سمجھے گا، اس کی طے کردہ حدود کا احترام کرتے ہوئے وہ ضرور اس سے اتفاق کرے گا، اور اگر اتفاق نہ بھی کرے تو وہ یوں اسے لوگوں کے درمیان رسوا نہیں کرے گا۔ ہاں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ خاموش سڑک پر چلتے جانے کیوں اس کے دل کے بوجھ بے ساختہ ہی سرکنے لگے تھے۔ وہ ابھی مدرسہ سے آ کر صرف بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اسی پہر کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ رابیل، میں ہوں ارحم۔ پرسوں ہی اقبال کی مہندی تھی اور مہمانوں کی آمد ان کے گھر شروع ہو چکی تھی۔ صرف ان کے ہی کیا، ان کے سامنے بنے زاہد چچا کے بنگلے میں بھی خوب چہل پہل تھی۔ سائمہ پھپھو آج صبح ہی آئی تھی اور اس نے سلام دعا کے بعد مدرسے کی راہ لی تھی، اسی لیے اس کا صرف ان سے ہی سامنا ہوا تھا، اور اب ارحم اس کے دروازے پر دستک دے کر اسے بلا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار سنگھار آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ کندھے سے قدرے نیچے کو گرتے اس کی آنکھوں کے ہم رنگ بال چہرے کے اطراف میں بکھرے تھے۔ ایک نظر اس نے بیڈ پر گرے دوپٹے پر ڈالی۔ ایک بار پھر دروازہ بجا تو اس کے خیالات کی بہتی رو ٹھہری۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بیڈ پر بکھرا دوپٹہ اٹھایا۔ دروازے تک جاتے جاتے وہ اسے اپنے چہرے کے گرد لپیٹ چکی تھی۔ ایک بار پھر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے وہ کھڑا تھا، لائننگ والا کرتا زیب تن کیے، اپنے ازلی نرم سے انداز میں مسکراتا ہوا، ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ تم کیا کر رہی ہو کمرے میں بیٹھ کر؟ ڈھولکی ہے چاچو کے گھر، تم نہیں چل رہی؟ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور ہونٹ آپس میں مس کرتے وہ عجیب سی ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ارحم نے اسے بغور دیکھا۔ تم نہیں چل رہی؟ نہیں، وہ ارحم آپ جائیں، مجھے تھوڑا کام ہے۔ کیسا کام؟ وہ دراصل میں نے ابھی چند دن پہلے ہی ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا ہے۔ اب آپ تو جانتے ہیں وہاں کتنا کام ہوتا ہے، بس مجھے اسائنمنٹس بنا کر جمع کروانی ہے، اس لیے نہیں جا سکتی ڈھولکی میں۔ آپ جائیے، ردا اور شیزا دونوں جا رہی ہیں، یقیناً آپ کو بور نہیں ہونے دیں گی۔ ایک رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر اس نے بات ختم کی تھی۔ ارحم کے تاثرات یکدم عجیب سے رنگ میں ڈھلے۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ رابیل کا دل یکدم زور سے دھڑکا، لیکن یہ سامنے والے کے رومانوی لہجے کے زیر اثر نہیں دھڑکا تھا۔ اس کا دل بے ساختہ خوف سے دھڑکا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب کی چند آیتیں لمحے بھر کو چمک کر ماند ہوئی تھی۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ کو زور سے تھاما۔ سوری ارحم، میں نہیں آ سکتی، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ تم وہاں سے آ کر بھی بنا سکتی ہو اپنے اسائنمنٹس۔ واقعی؟ کیا وہ واقعی نہیں سمجھا تھا کہ وہ ڈھولکی میں کیوں نہیں جا رہی؟ وہ سمجھا نہیں تھا یا پھر سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا؟ اسے جواب دینے میں وقت لگا۔ کام کچھ زیادہ ہے ارحم، میں سچ میں نہیں جا سکتی۔
تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں۔ اس نے ایک پل کو رک کر اس قدر آس سے پوچھا کہ رابیل کو منع کرنا بہت ہی غیر مناسب لگا۔ کیا وہ چند پل کے لیے بھی نہیں جا سکتی؟ بس چند لمحوں کے لیے؟ اس نے لمحوں میں فیصلہ کر کے اس بات میں سر ہلایا تو ارحم کے چہرے پر جذبات کے رنگ ہی رنگ بکھر گئے۔ وہ بے اختیار ذرا سا جھکا تو رابیل یکدم پیچھے کو ہٹی۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو تم؟ میں تو بس تمہیں قریب سے دیکھنا چاہ رہا تھا، دیٹس آل۔ اچھا اب جلدی سے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، پھر ساتھ ہی چلیں گے۔ ہنس کر بہت ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا تو رابیل نے دھڑکتے دل کو بمشکل قابو کیا۔ اسے ارحم کا انداز بہت ناگوار گزرا تھا، بہت سے بھی زیادہ۔ جانے کیوں اس کے دل پر گرہیں لگنے لگیں۔ دروازہ بند کر کے بے دلی سے وارڈروب کی جانب بڑھتے اس کے اندر بیزاریت حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ سیاہ اور سنہرے رنگ کا گھٹنوں سے نیچے کو لٹکتا فراق زیب تن کیے، سر پر سیاہ حجاب اوڑھے وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو وہاں سائمہ پھپھو اور رامین بیگم پہلے سے براجمان تھی۔ اس نے ایک نظر پیچھے سے ان دونوں پر ڈالی۔ تیاری دیکھ کر لگتا تھا گویا بس ابھی وہ ڈھولکی کے لیے ہی نکلنے لگی ہوں، لیکن کسی وجہ کے باعث انہیں رکنا پڑا ہو، اور پھر وجہ بھی اسے سامنے ہی نظر آ گئی۔ سامنے کے بڑے صوفے پر وہ بیٹھا تھا، لاپرواہی سے ٹھوڑی کھجاتا، انتہائی بیزار اور کوفت زدہ۔ وہ اس کے سوتیلے تایا زاد کا بیٹا تھا، معاذ احمد۔ اس کے دادا نے 2 شادیاں کی تھی، ایک ساتھ 2 شادیاں۔ پہلی بیوی سے بڑے تایا جان تھے جن کا اکلوتا سپوت ابھی لاؤنج میں بہت بیزاریت سے بیٹھا تھا، اور دوسری بیوی سے سائمہ پھپھو کے بعد اس کے بابا عابد اور چچا زاہد جڑواں بھائی تھے۔ بڑے تایا جان کا ان سے رشتہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ دادی کے ساتھ شائستہ تائی کی پرانی چپکلش کے باعث وہ اپنے گھر سے دور ہوئے تو پھر وہیں کے ہو رہے۔ نہ ان کا یہاں پر زیادہ آنا جانا تھا اور نہ ہی بابا اور چچا ان کی جانب جانا پسند کرتے تھے۔ درمیان میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، لیکن دونوں جانب کی غیر دلچسپی کے باعث ان کے مراسم زیادہ نہ بڑھ سکے۔ رہا معاذ تو وہ ان کے یہاں بہت کم آتا جاتا تھا۔ اس کا رابطہ ان کے گھرانے سے نہ ہونے کے برابر تھا۔ کچھ اس کا اپنا مزاج بھی کھینچا کھینچا اور روکھا سا تھا۔ وہ ہر کسی کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں تھا، نہ ہی اسے لوگوں سے لمبی لمبی باتیں کرنے میں دلچسپی تھی۔ رابیل نے اسے ہمیشہ بہت کم بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ زیادہ تر وہ خاموش ہی رہتا، کوئی اس سے کچھ پوچھ لیتا تو وہ ان کی بات تحمل سے سن کر انہیں مختصر ترین جواب دیا کرتا تھا۔ آگے والا مزید سننا بھی چاہتا تب بھی وہ اپنا منہ دوبارہ نہیں کھولتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عابد اور زاہد دونوں میں سے کسی نے اس کے ساتھ روابط رکھنے میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ شروع ہی سے اپنے والدین کے ساتھ دور رہا تھا اور اب بھی وہ اسی روایت کو برقرار رکھے ہوئے تھا۔ اسے ان سے مراسم بڑھانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور پھر سلام کرتی آگے بڑھ آئی۔ سب کی گردنیں یک بارگی گھومی تھی۔ بیزار سے معاذ نے بھی ایک پل کو سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور پھر لمحے بھر کے لیے وہ حیران رہ گیا۔ پھپھو تو اسے دیکھتے ہی نہال ہو گئی تھی۔ اٹھ کر اسے گلے سے لگایا اور پھر الگ ہوتے ہوئے ماتھے پر پیار بھی کیا۔ وہ خامخواہ اس والہانہ پن پر مسکرانے لگی، البتہ اس نے معاذ کا حیران ہونا محسوس کر لیا تھا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ صبح سے ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ کہاں تھی تم؟ کہاں بزی ہو آج کل؟ بس آپ ہی، اب کیا بتاؤں آپ کو، سارا دن اپنے کمرے میں پتہ نہیں کون سی کتابیں پڑھ رہی ہوتی ہے یہ محترمہ۔ بلاؤ تب جا کر کہیں باہر نکلتی ہے اپنے کمرے سے۔ کیوں بھائی، اتنا پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے تمہیں اب؟ وہ اسے ساتھ لپٹائے ہی صوفے پر بیٹھی تو اس نے ایک پل کو مسکرا کر انہیں دیکھا۔ پھپھو دراصل میں نے مدرسہ جوائن کیا ہے۔ کیا جوائن کیا ہے؟ سائمہ کو لگا جیسے انہوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ مدرسہ پھپھو؟ اس کے گال بے ساختہ گلابی ہوئے تھے۔ کنکھیوں سے اس نے معاذ کا چہرہ بھی دیکھا، وہ پہلو بدل رہا تھا، جانے کیوں۔ مدرسہ جوائن کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا تمہیں؟ اتنے کام ہے کرنے کو دنیا میں اور تم اپنا ٹائم یہاں ضائع کر رہی ہو۔ کوئی کورس کیوں نہیں کر لیتی؟ کسی انسٹرومنٹ کو بجانا سیکھو، کوئی اور تخلیقی کام کرو۔ یہ تم کیا کرنے لگی ہو؟ انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اس کا مدرسہ جانا۔ سینہ تنگ ہونے لگا تھا اس کا۔ کیا اب انہیں بھی وضاحتیں دینی پڑیں گی؟ یا اللہ نہیں، وہ پہلے ہی ہلکان ہو چکی تھی ان سب کو سمجھاتے۔ پھپھو دراصل وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں اور وہ لوگ قرآن بھی بہت اچھا پڑھاتے ہیں، بس اسی لیے جوائن کیا میں نے بھی۔ اب وہیں مصروف رہتی ہوں۔
مصروف رہتی ہو یا پھر خود سے لاپرواہی برتتی ہو؟ اسکن کو دیکھو کس قدر خراب ہونے لگی ہے تمہاری۔ تم لڑکی ہو رابیل، اگر تم نے اپنا مکمل طور پر خیال نہیں رکھا تو وہ دن دور نہیں جب تم عین جوانی کے وقت میں بوڑھی نظر آنے لگو۔ ریتا اور شیزا بھی تو ہیں، چھوٹی ہیں تم سے، لیکن سیلف کیئر کی وجہ سے کتنی کھلی کھلی سی لگتی ہیں۔ کچھ ان سے ہی اپنی پرواہ کرنا سیکھ لو۔ اس کے گال ایک بار پھر سے گلابی ہوئے تھے، دل کیا بس ابھی بھاگ جائے یہاں سے اٹھ کر۔ ہر کوئی آخر ایک ہی بات کیوں کر رہا تھا؟ پھپھو میں رکھتی ہوں اپنا خیال۔ اس کی منمناہٹ کسی نے سنی ہو یا نہ سنی ہو، معاذ نے ضرور سن لی تھی۔ جبھی وہ دونوں ہاتھ باہم ملاتا آگے کو جھک کر بیٹھا، اب کہ اس کا چہرہ واضح ہوا۔ سرمئی آنکھوں کے کانچ بے حد پرکشش تھے، کھڑے نکوش اور آخری حد تک بیزار مزاج۔ بلا شبہ وہ بہت وجیح تھا، ارحم سے کہیں زیادہ وجیح اور ہینڈسم۔ ارحم کی انٹرنشپ مکمل ہو گئی پھپھو؟ اس نے یکدم سوال کیا تو رابیل سمیت دونوں خواتین نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اچھا تو اسے بولنا آتا تھا۔ جی بیٹا، بس اب ہو چکی ہے مکمل، حال ہی میں اپنے پاپا کے ساتھ آفس جوائن کیا ہے اس نے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر پے در پہ پھپھو سے ارحم کے متعلق باتیں کرنے لگا، اس کے بزنس کے متعلق، اس کی عادات و اطوار کے متعلق۔ رابیل نے ایک پل کو حیران ہو کر پھپھو کی جانب دیکھا تھا، جو کہ اب بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ تو کیا معاذ نے اسے پھپھو کے سوالوں سے بچانے کے لیے بات کا آغاز کیا تھا؟ نہیں تو وہ تھا کہ ٹھیک سے کسی کو جواب بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نگاہ ان سب پر ڈالی اور غیر محسوس طریقے سے لاؤنج سے اٹھ آئی۔ اب اسے ڈھولکی میں جانا تھا۔ یا خدایا، اس کا دل ہر شے سے ڈوبنے لگا تھا۔ چند ہی پل ڈھولکی میں بیٹھنے کے بعد جب اسے اپنے اوپر ہر ایک کی اکتائی ہوئی نگاہ محسوس ہوئی تو وہ زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھ سکی۔ ماں سے نیند کا بہانہ کر کے وہ گھر چلی آئی تھی، اس کی جگہ اب ایسی محفلوں میں ختم ہو چکی تھی، اسے اندازہ تھا۔ ٹوٹتے دل کے ساتھ اس نے بمشکل خود پر ضبط رکھا اور وضو بنا کر اسٹڈی ٹیبل تک چلی آئی۔ پڑھنے کے لیے لب وا کیا، لیکن تو آنسو ٹپک کر قرآن پاک کے صفحے میں جذب ہو گئے۔ کھلے لب لرزنے لگے، وہ یوں ہی خالی خلی سی چند پل جگمگاتی آیات کو دیکھے گئی۔ میرا دل ٹوٹ رہا ہے اللہ، میں ٹوٹ رہی ہوں۔ آنسو پھسل کر رخسار پر چمکنے لگے، مگر اس نے پھر بھی اپنا سانس ہموار رکھنے کی کوشش کی، خود کو دلاسا دیا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن سب اسے قبول کر ہی لیں گے۔ اسے بس صبر سے اس دن کا انتظار کرنا تھا۔ ہاں، بس چند دن کا اور صبر۔ میرے گھر والے مجھ پر زور ڈال رہے ہیں، خاندان والے مجھے قبول نہیں کر رہے، لوگ مجھ سے بیزار ہو رہے ہیں اللہ، لوگ مجھ سے اکتا کر منہ موڑ رہے ہیں۔ ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے، دل پر جمے زخموں کے نشان بڑھنے لگے، ہر آن اس کا دل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت کر کے شیطان سے پناہ مانگی، آواز شدت جذبات کے باعث لرز رہی تھی۔ کیا میں یہ حجاب چھوڑ دوں؟ کیا میں یہ قرآن چھوڑ دوں؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ دوں؟ اس نے ایک پل کو چہرہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا، دل لمحوں میں سکڑ کر پھیلا۔ اور کہو کہ اے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ ان الفاظ پر ساکت رہ گئی تھی۔ اور اے میرے پروردگار، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے آس پاس موجود ہوں۔ اس نے بے ساختہ اپنے خیال پر استغفار پڑھا تھا، یہ خیالات شیطان کی جانب تھے، اسے ان سے پناہ مانگنی تھی، اسے ہر شر سے اللہ کی پناہ چاہیے تھی۔ اس کی لرزتی آواز ان آیات پر بار بار ٹوٹ رہی تھی، اسے دکھائی دے رہا تھا اللہ اسے بتا رہا تھا کہ یہ اس کا ایک ہی موقع ہے، وہ دنیا میں دوبارہ آنے کی گڑ گڑائے گی، لیکن وہ دوبارہ یہاں بھیجی نہیں جائے گی۔ ہاں، کسی طویل قطار میں وہ بھی گھٹنوں کے بل بیٹھی اللہ سے بس ایک بار دوبارہ زندگی مانگے گی تاکہ اسے فرما برداری سے گزار سکے، تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں۔ بے ساختہ اس کی ہچکی ابھری، آنسو بھل بھل پھسلنے لگے، تکلیف رگوں پے میں پھیلنے لگی تھی۔ ہرگز نہیں، ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہو اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہو، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ دوبارہ اٹھائے جانے تک رہیں گے۔ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان سے اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس کی سرگوشی سے، مجھے میرے خیالات پر نہ پکڑنا مالک۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر معافی مانگی تھی،
یہ قرآن پاک، یہ فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والا، حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا، حق اور باطل کو واضح کرنے والا، اس کے پڑھنے والے عام لوگ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کو جو بصیرت عطا کیا کرتا، اس کا ادراک کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے وجود میں سکون اترنے لگا، لرزتا دل سنبھلنے لگا، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ نہیں روئے گی، مگر وہ ایک بار پھر سے رو پڑی تھی۔ ہاں، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز، اس کے قرابت دار اسے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب مائیں اپنی اولادوں کو بھول جائیں گی، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہاں، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آنے والا تھا، ایسا دن جس میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس دن ہر نفس کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ ایسے لوگ جو اسے اس بڑے دن میں بھول جائیں گے، ایسے لوگ جو اسے اس افراتفری میں پہچاننے تک سے انکار کر دیں گے، ایسے لوگ، ہاں ایسے لوگ، کیا وہ ان لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑنے لگی تھی؟ کیا اتنی کمزور دنیا کے لیے وہ اللہ کو چھوڑ دے گی؟ اس کے اندر ڈھارس سی بندھنے لگی۔ قرآن اسے اٹھا رہا تھا۔ وہ گر گئی تھی، پھسل گئی تھی، تھک گئی تھی، مگر وہ اسے ہمت دلا رہا تھا۔ اسے اس کی کمزوریوں پر رسوا کیے بغیر وہ اسے خاموشی سے کھڑا کر رہا تھا۔ کوئی تھا جو آسمانوں کے پار سے اس کی جانب متوجہ تھا کہ اب اسے کسی اور توجہ کی ضرورت باقی رہ گئی تھی۔ تو پھر جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس کے زخم پانی بن کر بہنے لگے۔ وہ اس کی محبت میں چھم چھم رونے لگی تھی۔ ایک جانب وہ اگر سختی سے کلام کیا کرتا تو عین اسی جانب وہ بندوں کو تھام کر دلاسا بھی دیا کرتا۔ کوئی اس جیسا آخر ہے ہی کب؟ اس نے آہستہ سے قرآن پاک بند کیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا کر رونے لگی۔ اس کی بلند سسکیوں کی آواز باہر ٹھنڈے پڑے لاؤنج میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ معاذ جو اسی پہر زاہد چچا کے گھر جا رہا تھا ان سسکیوں پر ٹھہر گیا۔ پھر ایک پل کو نگاہیں اس کے کمرے کے دروازے پر پھسلیں اور اگلے ہی پل وہ سر ہلاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے اس کی سسکیاں ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ تم اقبال کی شادی سے خوش نہیں ہو؟ شیزا جو اس کے کمرے میں کھڑی سنگھار آئینے کے سامنے تازہ کٹے بالوں پر برش پھیر رہی تھی گویا ہوئی۔ اس نے ایک لمحے کو کتاب سے سر اٹھایا تھا۔ نہیں تو تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اسے شیزا کا سوال سمجھ نہیں آیا تھا۔ سنگھار آئینے میں نظر آتے اس کے عکس نے کندھے اچکائے تھے۔ ویسے ہی تم نہ تو کمرے سے باہر نکلتی ہو اور نہ ہی شادی کے کسی کام میں دلچسپی لیتی ہو، تو مجھے لگا کہ شاید تمہیں اقبال کی شادی سے کوئی مسئلہ ہے۔ رابیل نے گہرا سانس لیا تھا۔ خدا کے لیے اپنے اندازے اپنے پاس رکھو۔ پھپھو کی عادت سے واقف ہونا تم۔ اس قسم کی کوئی بھی بات اگر ان کے کان میں پڑ گئی تو میرا پتہ تو صاف ہی ہو جائے گا۔ وہ اس کے جواب پر یکدم اس کی جانب پلٹی تھی۔ یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں میں تمہیں کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو۔ نہ تو تم شادی کے کسی فنکشن میں دلچسپی لے رہی ہو اور نہ ہی ارحم بھائی کو ٹائم دے رہی ہو۔ خاندان کی لڑکیاں باتیں کر رہی ہیں تمہارے پیچھے کہ رابیل تو کسی کو منہ ہی نہیں لگاتی، ناک اتنی اونچی رکھتی ہے کہ اپنے منگیتر تک کو نہیں بخشا۔ شیزا نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ اس نے چند پل اسے بے یقینی سے دیکھا۔ لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تمہاری طرف سے نہیں ہے رابیل، لیکن ان کی طرف سے پورا ہے سب کچھ۔ تم کیوں اپنے سسرال کو ٹائم نہیں دے رہی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر سوچ کیا رہی ہو تم؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ کچھ دن پہلے ارحم بھائی اقبال کی ڈھولکی پر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ رابیل کو کیا ہوا ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان کا اشارہ کس جانب ہے، لیکن میں نے بات ٹال دی۔ اصل میں کیا چاہتی ہو تم رابی؟ اس کے پیچھے اتنا سب چل رہا تھا اور وہ بے خبر بیٹھی اپنی اسائنمنٹس بنا رہی تھی۔ یکدم اس کی پیشانی پر فکر چمکی۔ کتاب ایک جانب کو رکھ کر پوری طرح سے شیزا کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ پھر سے بالوں میں برش چلا رہی تھی، البتہ چہرہ اس نے رابیل کی طرف موڑ لیا تھا۔ اب میں کیا کروں شیزا؟ اگر ارحم نے اس بات کو محسوس کیا ہے تو یقیناً پھپھو نے بھی کیا ہوگا۔ بالکل۔ شیزا کے مہر ثبت کرنے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ بہت کچھ ایک ساتھ اس کے اندر جھکڑ کی صورت گھومنے لگا تھا۔ تو اب میں کیا کروں؟
کیا کروں کیا مطلب؟ بھائی باہر نکلو کمرے سے، شادی کے کاموں میں دلچسپی لو، لوگوں سے ملو جلو، ڈھولکیاں اٹینڈ کرو، ارحم بھائی اور پھپھو کو خاص ٹائم دو، تب جا کر زبانیں بند ہوں گی خاندان والوں کی۔ اور پلیز رابی اپنا یہ دوپٹہ مت لپیٹنا سر پر۔ آخر میں اس نے اکتا کر کہا تو رابیل کے اندر یکدم چھن سے کچھ ٹوٹا۔ اسے شیزا کے آخری جملے سے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ لیکن میں حجاب کرنے لگی ہوں، یہ بات تم بھی جانتی ہو، اور ماں بابا کو بھی میں نے بتایا تھا اپنے فیصلے کے بارے میں۔ تو کیا ہوا؟ پھپھو یا ان کا بیٹا تو اس بارے میں نہیں جانتے نا؟ اور سچ پوچھو تو تمہاری زندگی کا اصل محور تو ارحم بھائی ہے نا؟ تمہیں اپنے آپ کو ویسا ہی ڈھالنا ہوگا جیسا وہ چاہیں گے۔ محور ارحم ہے؟ اس نے نا سمجھی سے ایک لمحے کو شیزا کی پشت دیکھی۔ ابھی چند دن پہلے ہی تو کسی اترتی فجر میں اس نے اللہ سے کہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا محور صرف وہی ہے، اب اس کی زندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ایسے میں یہ ارحم کہاں سے آ گیا؟ میری زندگی کا محور ارحم ہرگز نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا، لیکن اس میں جمع اٹل سا تاثر شیزا کو ٹھٹکا گیا تھا۔ میں تمہاری بہن ہوں رابی، اور جتنا میں اس خاندان کو جانتی ہوں تم جیسی بھولی لڑکی نہیں جانتی ہوگی۔ بھلے ہی تم مجھ سے عمر میں بڑی ہو، لیکن کچھ معاملات میں تم بالکل بے وقوف ہو، اور میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تمہیں اپنے فیصلوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے شیزا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی اپنی آواز کو مضبوط رکھنے کی، لیکن کچھ تھا جو اس کی لرزش پر غالب آنے لگا تھا۔ جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرنا، ان بیک ورڈ باتوں کے پیچھے اپنا بنا بنایا رشتہ خراب کرنا سراسر بے وقوفی ہے رابی۔ تمہیں اگر اپنا رشتہ بچانا ہے اور بابا کی عزت کو سنبھالنا ہے تو تمہیں پھپھو کی یا ان کے بیٹے کی بات ہر حال میں ماننی پڑے گی۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلی تو اس نے سر بے ساختہ دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ آنسو آنکھوں سے ابلنے لگے، لیکن اس نے گہرے گہرے سانس لے کر بہت سا نمکین پانی حلق میں اتار لیا تھا۔ یہ تو سفر کا آغاز تھا کہ اس کے آغاز میں ہی رونا شروع کر دے گی وہ، اور اگر وہ آغاز ہی میں رو کر کمزور پڑ گئی تو منزل تک کیسے پہنچے گی؟ کیا منزلوں تک ایسے پہنچا جاتا ہے؟ اس نے بے دلی سے کتاب ایک جانب کی اور بیڈ سے پیر نیچے اتارے۔ اسے ابھی کے ابھی اپنی بات اللہ تک پہنچانی تھی، اسے ابھی کے ابھی نماز پڑھنی تھی۔ اگلے دن وہ تھکی تھکائی مدرسہ سے آئی تو دیکھا گھر میں خوب چہل پہل ہو رہی ہے۔ مہندی میں صرف ایک دن ہی باقی رہ گیا تھا اور اس طرح کی چہل پہل اب یقینی سی بات تھی۔ اس نے گردن یہاں وہاں گھما کر ماں کو تلاشا، مگر وہ اسے کہیں نہیں دکھی۔ کندھے پر ٹنگے بیگ کو اس نے اتار کر ہاتھ میں لیا اور پھر جیسے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی لمحے بھر کو ٹھہر گئی۔ سینوں کے اس پار بنے کمرے سے ماز نکل رہا تھا اور اسے دیکھ کر ایک بار پھر ٹھٹک گیا تھا۔ یہ کمرہ اسے عارضی طور پر الاٹ کیا گیا تھا کیونکہ وہ شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ رابیل نے کوفت سے چہرہ پھیرا اور بنا کوئی تاثر دیے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جلدی سے بیگ بیڈ پر رکھا اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ چہرہ بالکل آئینے کے قریب کر لیا۔ کیا اس کے چہرے پر کچھ لگا ہوا ہے یا پھر وہ دن بدن بدصورت ہوتی جا رہی ہے؟ اس کے شفاف چہرے کے اطراف میں سیاہ حجاب بندھا تھا، نیچے سیاہ عبایا اس کے قدموں تک کو چھو رہا تھا۔ ایک پل کو پیچھے ہو کر اس نے اپنا مکمل سراپا دیکھا۔ کیا وہ اس عبایا میں عجیب لگ رہی ہے؟ اگر وہ عجیب نہیں لگ رہی تو پھر وہ اسے دیکھ کر اب کے دوسری بار کیوں ٹھٹکا تھا؟ استغفر اللہ، کیا سوچ رہی ہوں میں یہ؟ اللہ نے مجھے اچھی شکل دی ہے اور اس جنگلی انسان کی وجہ سے میں خود پر شک کر رہی ہوں۔ اف! پھر ایک دم یاد آیا کہ اس نے ماز کو جنگلی کہہ دیا ہے۔ سوری اللہ تعالیٰ، میں آئندہ کسی کو جنگلی نہیں کہوں گی۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، کوئی اسے ناگوار گزرتا تھا تو وہ اسے جنگلی کے لقب سے ضرور نوازا کرتی تھی۔ اسے اپنی یہ عادت اب بدل لینی چاہیے، اب جبکہ وہ قرآن پاک پڑھنے لگی تھی۔ کیا ایسی ہوتی ہے قرآن پاک کی طالبہ، کسی کو جنگلی بولنے والی؟ بیزار ہو کر اس نے عبایا اتارا اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ واپس پلٹی تو اترتی شام کے 6 بج رہے تھے۔ کتھئی بالوں کو تولیے سے جلدی جلدی خشک کیا اور پھر ڈرائر سے بال سکھائے۔ گیلے بالوں پر حجاب لپیٹنے کا سوچ کر ہی اسے الجھن ہوتی تھی۔ جائے نماز بچھا کر مغرب کی نماز اہتمام سے پڑھی اور پھر جب وہ فارغ ہو کر انگلیوں پر تسبیح کرنے لگی تو اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ اگلے ہی لمحے پھپھو دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہی تھیں۔ ارے پھپھو، کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی،
وہ اٹھ کر پاس چلی آئی۔ تم نہیں جاؤ گی ڈھولکی میں؟ سائمہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ نہیں پھپھو، میں تھکی ہوئی ہوں آج بہت زیادہ، جا نہیں پاؤں گی۔ رابی میں دیکھ رہی ہوں تمہیں، تم دور دور رہنے لگی ہو سب سے۔ جب سب بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں تم تب بھی وہاں نہیں ہوتی ہو، لڑکیوں کے ساتھ پارلر بھی نہیں جاتی ہو، کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتی ہو بیٹا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھی، لیکن کچھ تھا جو رابیل کو بے چین کر رہا تھا۔ ان کی میٹھی زبان سے جانے کیوں حلق میں کانٹے اگنے لگے تھے۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، بس آج کل بیزی رہتی ہوں۔ تم بیزی رہو، ضرور رہو رابی، لیکن دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو۔ اگر ایسا نہیں کرو گی تو کہیں بہت پیچھے رہ جاؤ گی۔ دنیا اس اونٹوں کے زمانے سے کہیں بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ وہ آخر میں اس کا گال تھپ تھپا کر باہر کی جانب ہو لیں تو رابیل خالی خالی سی دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی، انہیں کہنا چاہتی تھی کہ اکثر لوگ دین اور دنیا کو ساتھ رکھنے کے چکر میں اپنا دین کھو دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنی دنیا ہی کو دین سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ انہیں یہ بھی نہ بتا سکی کہ یہ ڈھولکی، یہ ناچ گانے کی محفلیں کیسے انسان کے اندر موجود پرہیزگاری کو کچل کر رکھ دیتی ہیں، کیسے انسان کے اندر موجود حیا کو ختم کر دیتی ہیں، اور آخر میں ان سب کے ہاتھوں کیسے انسان ذلیل ہو کر ذلت کی موت مر جاتا ہے۔ بیڈ کی پشت سے سر ٹکائے وہ گہری اداسی سے سوچ رہی تھی۔ وہ قرآن پاک کی طالبہ تھی، اسے اپنا قرآن پاک بہت عزیز تھا۔ وہ اپنے قرآن کی خلاف ورزی کرتی تو قرآن اس پر اپنے دروازے بند کر لیتا۔ لڑکیوں سے تانے دیتی تھی کہ وہ بڈھی روح بن گئی ہے۔ خاندان والے اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ بہت سو کو اس نے استہزاء کر کے سر جھٹکتے بھی دیکھا تھا۔ سب تکلیف دیتا تھا، سب کچھ۔ اس نے آنکھیں موند کر گہرا سانس لیا، مگر وہ مطمئن تھی۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ اسے اپنے پاس جنت میں گھر عطا کرے، اور جنت ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اگلے دن اس کے مدرسہ کی چھٹی تھی اور وہ صبح ہی سے ماں کے ساتھ کچن میں لگی کام کروانے میں مصروف تھی۔ کام والی نے چھٹی کر لی تھی تو سارا کام اب انہی کے ذمے آ گیا تھا۔ اس کی دونوں بہنیں کزنز کے ساتھ مال گئی تھیں اور آخر میں وہی بچی تھی ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے۔ اس نے آخری پلیٹ دھو کر ریک میں سجائی اور پھر پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ وہ سالن کو دم پر رکھ کر ڈھکن برابر کر رہی تھی۔ ماں، اب تو کوئی کام نہیں نا؟ ہاں، بس ذرا سلاد بنا دو، باقی سارا کام تو ہو گیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ٹیبل پر رکھی تازہ سبزیوں کی جانب چلی آئی۔ ابھی اس نے چھری اٹھائی ہی تھی کہ ارحم کچن میں داخل ہوا، جینز اور ٹی شرٹ پہنے فریش سا۔ ہیلو رابیل، مامی مما کو دیکھا ہے آپ نے؟ جی بیٹا، وہ سامنے گئی ہیں زاہد بھائی کے گھر۔ صبح ہی صبح زرتاشا بھابھی بلانے آئی تھی انہیں۔ اوہ، رابیل بھی اپنا ہاتھ روکے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، کوئی کام تھا بیٹا آپ کو؟ وہ پلٹنے لگا تو رامین بیگم نے پوچھ لیا۔ اب وہ ہونے والا داماد تھا اس گھر کا، اتنا پروٹوکول تو خیر بنتا ہی تھا۔ جی مامی، دراصل میرا کرتا شلوار استری نہیں ہے، مما کو کہنے آیا تھا کہ وہ استری کر دیں، لیکن خیر۔ ہاں تو رابیل کر دے گی نا؟ رامین بیگم نے یکدم کہا تو اس کے ہاتھ سے چھری گرتے گرتے بچی۔ ارحم اب پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بہت مشکل مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر ایک ماں والی نگاہ رامین پر ڈالی، پھر اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ اس کے کمرے میں کپڑے یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر پہلے کپڑے سمیٹے، ایک جانب کو رکھے اور پھر جیسے ہی پلٹی اسے دیکھتا پا کر رک گئی۔ وہ ہاتھ باندھے دروازے میں ٹیکا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں یکدم بہت آکورڈ سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ ہر وقت بزی رہتی ہو رابیل، مجھے تو موقع ہی نہیں ملتا تم سے بات کرنے کا۔ کتنا تنگ کرتی ہو تم مجھے، ہاں؟ ایک شرارتی سی پرشکوہ نگاہ اس پر ڈالی تو رابیل بمشکل مسکرائی۔ ارحم آپ بتا دیں کون سا کرتا استری کرنا ہے، مجھے اور بھی کام ہے۔ ہوتے رہیں گے اور کام بھی، پہلے یہ کرتا استری کر دو میرا، اور میرے ساتھ باتیں بھی کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر استری سٹینڈ پر کرتا رکھا اور پھر بالکل اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ ان کے درمیان بس ذرا جتنا فاصلہ تھا۔ رابیل غیر محسوس طریقے سے فاصلے پر ہوئی۔ تم کتنا پسند کرتی ہو مجھے؟ جی؟ اس نے یکدم ہی جھکا سر اٹھایا تو اس کے گڑبڑانے پر بے ساختہ ہنس دیا۔ رابیل کو اس کا انداز ایک بار پھر ناگوار گزرا تھا۔ مذاق کر رہا تھا،
تم بتاؤ کہ کیا مجھے اتنا پسند کرتی ہو کہ میرے لیے خود کو بدل سکو؟ اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ پل بھر کو رکے تھے. اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر اس اونچے سے ہینڈسم بندے کو دیکھا. کیا مطلب؟ سوری ٹو سے رابی، لیکن مجھے تمہارا یہ سر پر ہر وقت دوپٹہ لپیٹنا بالکل بھی پسند نہیں. بہت بیکورڈ قسم کا لک آتا ہے. کیا تم میرے لیے اپنا یہ دوپٹہ چھوڑ سکتی ہو؟ استری بے ساختہ اس کے انگوٹھے پر آ لگی تو وہ بل بلا کر پیچھے ہوئی. وہ یکدم آگے بڑھا تھا. اس کے ہاتھ کو جیسے ہی تھامنا چاہا تو اس نے خوفزدہ ہو کر ہاتھ کمر کے پیچھے کر لیا. ارحم نے ناسمجھی سے دیکھا تھا اسے. کیا ہوا رابل؟ مجھے دیکھنے تو کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک بار پھر ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اب کے رابی بالکل دروازے سے جا لگی تھی. اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا اور تکلیف سے آنسو باہر گرنے کو بے تاب تھے. اسے لگا تھا کہ کم از کم ارحم اسے سمجھے گا، وہ اسے اس کے فیصلوں میں آزادی دے گا. وہ اسے کبھی ویسا محسوس نہیں کروائے گا جیسا لوگ اسے اب تک محسوس کرواتے ہوئے آ رہے تھے. لیکن ابھی ارحم کی اس آخری بات نے جیسے اس کا دل ہی توڑ دیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس حجاب میں بیکورڈ لگتی تھی. کیا یہی کہا تھا اس نے؟ اس کی آنکھوں میں ضبط کے باوجود بھی نمی سی تیرنے لگی. انگوٹھے میں مچی جلن جیسے ہاتھ میں سرایت کرنے لگی تھی. اسی جلن سے بچنے کے لیے ہی تو اس نے یہ حجاب سر پر لپیٹا تھا. آپ مجھے ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں ارحم؟ صدمے سے اس کے منہ سے یہی نکلا تھا. ارحم نے بے یقینی سے اسے دیکھا. میں نے ایسا کیا کہا ہے رابل؟ تم کسی سے بھی پوچھ لو. تم واقعی سب لڑکیوں کے درمیان بہت عجیب سی لگتی ہو اس دوپٹے میں. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے سر میں کوئی بیماری ہے یا پھر تمہارے بال بدصورت ہیں جسے چھپانے کے لیے تمہیں اسے سر پر لینا پڑے. تم بہت خوبصورت ہو، اپنی خوبصورتی کو یوں ضائع مت کرو. اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا. تکلیف سے سینہ تنگ ہونے لگا. آنکھوں کی نمی میں گلابی سا رنگ گھلنے لگا. اسے لگا آج وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی ہے. کس انسان سے امیدیں وابستہ کی تھی اس نے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی ارحم. مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے سمجھیں گے. مجھے لگا تھا آپ مجھے سپورٹ کریں گے، لیکن آپ تو... او کمان! اس نے جیسے اس کی بات پر بہت بیزار ہو کر سر جھٹکا. رابی کمان، تمہیں ہوا کیا ہے؟ اس طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو یار؟ اس میں اتنا جذباتی ہونے والی کون سی بات ہے؟ ہاں، مجھے لگا تمہیں اندازہ ہوگا کہ سب تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن تم تو بالکل ہی بے وقوف ہو. کیا تمہیں واقعی نہیں پتا کہ سب تمہارے اس... حقارت سے اس کے چہرے کے اطراف میں بندھے دوپٹے کی جانب اشارہ کیا. اس دوپٹے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ جم کر کھڑی رہی. یہ وقت پیٹھ دکھا کر بھاگنے کا نہیں تھا. وہ وقت آ گیا تھا کہ جب وہ اپنے ایمان کا ذکر دن کی روشنی میں کر دیتی. مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے. واٹ؟ وہ جیسے اس کے جواب پر بھگ سے اڑا. دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ ایک کپڑے کے ٹکڑے کے لیے اب تم اپنے رشتوں کو خراب کرو گی؟ یہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہے ارحم، یہ میرے رب کا حکم ہے اور آپ اسے ذلیل ہرگز بھی نہیں کر سکتے. نکل آؤ اس اونٹوں کے زمانے سے بی بی. یہاں پر اب دنیا بہت بدل گئی ہے. دنیا بدل گئی ہے لیکن قرآن پاک نہیں بدلا. پتہ نہیں یوں دو بدو جواب دینے کی ہمت اس میں کہاں سے آ گئی تھی. شاید یہ ہمت اس پر آسمان سے اتر رہی تھی. کوئی تھا جو اس کی پشت پناہی کر رہا تھا. وہ اسے یوں منجدھار میں چھوڑنے والا نہیں تھا. تو تم اپنا یہ دوپٹہ نہیں چھوڑو گی؟ اس نے جیسے حتمی سوال کیا تھا. ضرور چھوڑ دیتی میں اپنا حجاب، ضرور. اگر جو میں نے اسے آپ کے لیے اپنے سر پر لپیٹا ہوتا تو میں اسے ضرور چھوڑ دیتی ارحم. لیکن یہ حجاب میں نے آپ کے لیے نہیں لیا، اور جس کے لیے لیا ہے اس کا حکم میرے ہر جواز، ہر تعویل اور ہر عذر سے بڑا ہے. میں اس حجاب کو نہیں چھوڑوں گی، کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی. ایک پل کو ارحم نے اسے افسوس سے دیکھا تھا. میری سوچ سے بھی زیادہ بے وقوف لڑکی ہو تم رابیل. جی میں بہت بے وقوف ہوں. عرب کے صحرا میں اسلام کی راہ پر چلنے والوں کو بھی ان کے اپنے بہت بے وقوف کہا کرتے تھے. طنز و تحقیر کے تیر ان کی ذات میں گاڑ دیا کرتے تھے وہ. لیکن انہوں نے اپنی روش ترک نہیں کی. میں بھی اپنی روش ترک نہیں کروں گی. کہتی رہے، ساری دنیا کہتی رہے مجھے بے وقوف.
لیکن جو اللہ کے نزدیک عزت دار ہے اسے یہ دنیا بے عزت نہیں کر سکتی۔ میں اپنا حجاب نہیں چھوڑوں گی، یہ بات آپ بھی سمجھ لیں اور اس خاندان کے ہر فرد کو بھی سمجھا دیں۔ اسی وجہ سے زہر لگتے ہیں مجھے یہ مدرسے۔ ذرا لہجہ بھر کو رک کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، اپنے رویے کو دیکھو، کہیں سے بھی پڑھی لکھی اور 21ویں صدی کی لڑکی نہیں لگ رہی ہو تم۔ ان مدرسے والوں نے تمہاری سوچ کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ اب کسی جدت کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ میں تمہیں کتنا بھی سمجھا لوں لیکن اب تم نہیں مانو گی، کیونکہ تمہاری برین واشنگ کی گئی ہے، تمہیں انتہا پسند بنایا جا رہا ہے۔ رابیل اٹھو جاگو، تم ایسی نہیں تھی پہلے۔ وہ بے یقینی کے ساتھ ساتھ گہرے دکھ کے زیر اثر اسے دیکھ رہی تھی۔ قرآن پاک پڑھانے والوں کے بارے میں ارحم کے خیالات سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ وہ کیا سوچتا رہا تھا اس کے بارے میں اب تک؟ آپ کو تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے قرآن پڑھانے والوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ کیا اب تم ان سو کالڈ لوگوں کے لیے مجھے شرم دلاؤ گی؟ وہ یکدم ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ رابیل نے آنسو رگڑے اور ایک لمحے کو افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، اتنا کہا اور اس کے کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی۔ آنسو بھل بھل پھسلتے اس کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے اور وہ ہانپتی کانپتی زینے اتر رہی تھی، یکایک کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ معاذ جو کوفت سے ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا اسے دیکھ کر یکدم رکا۔ وہ رو رہی تھی، پلکوں پر اس قدر پانی لدا تھا کہ حد نہیں۔ رابیل کیا ہوا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا تھا، مگر وہ جواب دیے بغیر ہی اپنے کمرے کی جانب بھاگ آئی۔ اس کا دل ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا تھا اور کسی انجانے سے خوف کے زیر اثر اس کا وجود سن پڑنے لگا تھا۔ معاذ نے لمحے بھر کو پلٹ کر اس کے کمرے کی جانب دیکھا اور پھر لا علمی کے باعث کندھے جھٹکتا اپنے کمرے کی جانب چلا آیا۔ وہ اب تک دروازے سے لگ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ امیدیں انسان کو سب سے گہرے دکھ دیا کرتی تھی، اور اس نے آج دیکھ بھی لیا تھا۔ جس قدر امیدیں اس نے ارحم سے وابستہ کی تھیں، اسی قدر اس نے بے رحمی کے چند جملوں میں اس کی امیدوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دروازے سے لگی گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ سب کچھ بگڑ رہا تھا، سب کچھ بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اس سب کو سنبھالتے سنبھالتے اب ہلکان ہونے لگی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب صبح کی روشنی میں لمحے بھر کو چمک کر ماند ہوئی۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئیں گے اور آزمائے نہ جائیں گے؟ اس نے حد درجہ بڑھتی بیزاریت کو نظر انداز کیا اور تار کول کی سڑک پر آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ کندھے پر ٹنگا دستی بیگ اور ہاتھ ٹھنڈ کے باعث جیب میں اڑ سے وہ تقریباً رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تار کول کی سیاہ سڑک بے حد صاف ستھری تھی۔ شفاف سڑک کے اطراف میں کتار در کتار سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ایک پل کو رک کر عابد چچا کے بنگلے کو دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر نگاہ زاہد چچا کے بنگلے کی جانب گھمائی۔ دونوں گھر آمنے سامنے مضبوطی سے کھڑے تھے۔ یوں لگتا تھا گویا اس کی اینٹ اینٹ میں محبت اور یگانگت کا رنگ بھرا گیا ہو۔ گہرا سانس لے کر اس نے قدم عابد چچا کے گھر کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھائے اور بنا کوئی تاثر دیے گردن جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھنے لگا۔ داخلی دروازے کے پار بس ایک لمحے کو رکا تھا وہ۔ پھر دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا تو دیکھا سارا گھر خالی پڑا ہے، سنسان۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر یہاں وہاں نگاہ گھمائی اور پھر محتاط قدم اٹھاتا آگے بڑھ آیا۔ اسی پہر زینوں کے اس پار سے کسی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ اس طرف کو پلٹا۔ دو سجی سمری سی خواتین کمرے سے نکل رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکیوں اور پھر اگلے ہی پل سنبھل بھی گئیں۔ اس کی نگاہوں سے ان کا ٹھٹک کر سنبھلنا مخفی نہیں رہا تھا، بلکہ اس کی نگاہوں سے کبھی کچھ مخفی رہا ہی کب تھا؟ انسانوں کے رویے تو بالکل بھی نہیں۔ السلام علیکم، اس نے بادل نخواستہ سلام کر ہی لیا، جیب سے ہاتھ نکال کر یوں ہی گردن کے پیچھے پھیرا۔ اسے نفرت تھی اس گھر میں آنے سے۔ وعلیکم السلام، ارے معاذ بیٹا وہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں آؤ نا، بیٹھو آ کر۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے دیکھ کر لمحے کے ہزارویں حصے میں چونکی تھی۔ شاید وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی اس شادی کے موقع پر۔ ان کا ہاتھ کندھے پر ٹکے دوپٹے کو بار بار چھو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر قدم ان کے پیچھے بڑھائے۔ سائمہ پھپھو بھی انہی کے ساتھ لاؤنج کی جانب بڑھنے لگی تھی۔
کیسے ہو اور بھائی جان کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک رہتی ہے ان کی؟ سائمہ بیگم کے پوچھنے پر اس نے محض سر ہلا کر مختصر لفظوں کا چناؤ کیا تھا، میں ٹھیک اور بابا بھی ٹھیک ہیں۔ پھر صوفے پر بیٹھ کر کندھے پر ٹنگا بیگ برابر میں رکھا اور ماتھے پر بکھرے بالوں کو انگلیاں چلا کر پیچھے کیا۔ وہ بلا شبہ بہت وجیح تھا، کم گو اور خاموش تھا۔ آ رہے تھے تو بھائی صاحب کو بھی لے آتے، درمیان کا کانٹا تو نکل ہی گیا ہے، پھر کیوں بھائی صاحب اب تک یاد کی قبر پر بیٹھے پھول نچھاور کر رہے ہیں؟ سائمہ پھپھو کی طنزیہ ٹون حسب عادت شروع ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا، لمحے بھر کے لیے سرمئی ارتکاز میں کچھ ابھرا تھا۔ بابا کو کہا بھی ہے کہ یاد کی قبروں کو ڈھا دیں، مگر پھپھو کس بنیاد پر؟ زندہ رشتے بھی تو کھوکھلی عمارتوں سے کم نہیں، زندہ رہنے کے لیے یاد کی قبر پر تو پھول نچھاور کرنے ہی پڑتے ہیں۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ سرمئی سے ٹرٹل نیک سویٹر پر سیاہ جیکٹ پہنے وہ اپنے حلیے کی طرح ہی تھا، لاپرواہ، بیزار اور ذرا اکھڑا اکھڑا سا۔ سائمہ پھپھو لمحے بھر کو اس کے براہ راست جواب پر گڑبڑائی تھیں، مگر اگلے ہی پل سنبھل بھی گئیں۔ ان کے سامنے ان کا ارحم نہیں بیٹھا تھا، ان کے سامنے معاذ بیٹھا تھا۔ ساتھ بیٹھی رامین بیگم بھی لمحے بھر کو اس کے جواب پر ساکت ہوئی تھیں، مگر وہ ویسے ہی بیٹھا رہا، ٹھٹائی کے ساتھ اپنے جملے کا اثر لیے بغیر۔ بیٹا کیا لوگے؟ چائے، کافی یا پھر کھانا لگوا دوں؟ رامین بیگم نے جلدی سے اس کے جملے کا اثر زائل کرنے کے لیے اجلت میں کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مامی، بھوک نہیں، میں کھا کر ہی آیا ہوں گھر سے۔ اسی پر لاؤنج میں کوئی سیاہ حجاب اوڑھے لڑکی داخل ہوئی تو وہ اسے دیکھ کر بس ایک لمحے کو چونک سا گیا۔ اس نے کبھی کسی کو خاندان بھر میں یوں سر پر حجاب لپیٹے نہیں دیکھا تھا، سوائے ہاں ایک پل کو اس کی سرمئی آنکھوں کے پار کسی کا آنچل چمکا، سوائے اپنی ماں کے۔ وہ اسے حجاب میں بہت خوبصورت لگتی تھی۔ لمحے بھر کو چونک کر وہ سنبھل تو گیا، مگر اس لڑکی کی بوکھلاہٹ اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہ رہ سکی۔ وہ شاید حال ہی میں حجاب لینے لگی تھی، اسی لیے اپنے سر پر لپیٹے دوپٹے کو لے کر نروس تھی۔ اس نے بغور اسے دیکھا۔ سائمہ پھپھو کے سوالات پر اس کے اطوار دیکھ کر ایک پل کو اسے اس لڑکی پر غصہ بھی آیا تھا۔ وہ کیوں گڑبڑا رہی تھی؟ کیا اسے جواب دینا نہیں آتا؟ یا شاید اسے کسی نے نہیں بولنا نہیں سکھایا تھا؟ پھپھو کے کڑوے سوالات پر وہ بلا وجہ کی وضاحتیں دے کر خود کو ہلکان کر رہی تھی، اور پھر جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو اس نے اس لڑکی کی تھوڑی سی مدد کرنے کا سوچا۔ اصل میں نہ تو اسے ارحم میں دلچسپی تھی اور نہ ہی سائمہ پھپھو جیسی بناوٹی قسم کی عورت میں، لیکن پھر بھی اسے پتا تھا کہ لوگوں کو لفظوں سے کیسے گھیرتے ہیں، اور سائمہ پھپھو جیسی عورتوں کی خصلت سے تو وہ بخوبی واقف تھا۔ ایک عرصے تک انہوں نے اپنے شوہر کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے ہوں گے، اور شوہر کی عمر نکل جانے کے بعد اب وہ یقیناً اپنے اس ثبوت پر فخر کیا کرتی ہوں گی۔ اور ایک تو ان کا وہ بیٹا، اسے ویسے بھی بلا وجہ کی بحثیں کرنے والے اور لمبی لمبی باتیں کرنے والے لوگ نہیں پسند تھے، جبکہ ارحم نے تو خاص کر ماں سے میٹھی زبان اور کڑوے ذائقے مستعار لیے تھے۔ اسے یہ لوگ قطعاً پسند نہیں تھے، ہرگز بھی نہیں۔ ایک پل کو اس نے رک کر سوچا اور پھر اگلے ہی لمحے اب وہ پھپھو سے ارحم کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ یہ لڑکی، ایک تو پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، اگر جو یہ سمجھدار ہوئی تو جلد ہی یہاں سے اٹھ جائے گی، اور وہ واقعی وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنے خول میں سمٹا تو پھپھو نے بھی اٹھ کر باہر کی راہ لی، جبکہ رامین بیگم اسے کمرہ دکھا رہی تھی جہاں وہ اگلے 3-4 دن تک رہنے والا تھا۔ ڈھولکی کے فنکشن کے لیے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اب کے وہ کرتے شلوار میں ملبوس تھا، تازہ دھلے بالوں کو کنگھے سے پیچھے جمائے وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگا لمحے بھر کو ٹھہر گیا، نگاہیں سکڑ گئیں۔ کیا اس نے ابھی ابھی کسی کی سسکیاں سنی تھیں؟ اور پھر اگلے ہی لمحے اسے سمجھ بھی آ گیا کہ آواز کہاں سے آ رہی تھی اور کس کی آ رہی تھی۔ وہ لڑکی، رابیل نام تھا شاید اس کا، سائمہ پھپھو اسے اسی نام سے بلا رہی تھی۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، یقیناً کسی نے لفظوں یا نظروں سے اسے تکلیف پہنچائی تھی، اور اب وہ سورہ مومنون کی آخری آیات پڑھتے ہوئے بلک رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسے پتا تھا کہ رابیل کو اس کے دلاسے کی ضرورت نہیں ہے، اسے جہاں سے دلاسا دیا جا رہا تھا اس مقابلے پر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھٹک سا گیا۔
وہ سیاہ حجاب میں اس گھرانے سے بلکہ اس دنیا اور اس دنیا کی ہر شے سے زیادہ معتبر اور پاکیزہ لگ رہی تھی۔ کیا کسی نے کبھی اس کو بتایا کہ وہ اس حجاب میں کتنی اچھی لگتی ہے؟ لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے دیکھتا پا کر منہ میں کچھ بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی تو معاذ بھی جیسے ہوش میں آیا، خجل ہو کر بال کھجائے۔ حد ہے ویسے، خود کو لتاڑتا باہر کی جانب بڑھنے لگا، لیکن کچھ تھا جو اسے بار بار اس لڑکی کی جانب لے کر جاتا تھا۔ وہ کسی کی یاد کی تازہ قبر تھی جو اس تک اسے لے کر جا رہی تھی۔ رات بھر کی بے خوابی اور پھر گھر میں مچے شور ہنگامے کے باعث اس کا سارا جسم دکھ رہا تھا۔ سر کے پچھلے حصے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور دل پر بے تحاشا بوجھ دھرا تھا، لیکن وہ پھر بھی آج مدرسہ چلی آئی تھی۔ کیا ہوا جو وہ پڑھ نہیں پائے گی؟ وہ یہاں سننے آئی تھی، وہ یہاں اللہ کی بات سننے آیا کرتی تھی، اور اس قرآن سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ بھاری دل اور متورم آنکھیں لیے وہ سفید بے داغ سی چادر پر بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے بنے سٹیج پر میڈم صباحت اپنے آج کے درس کا آغاز کر رہی تھی۔ آج جمعہ تھا اور درس کے لیے سورہ کہف مختص کی گئی تھی۔ اس نے بھی سفید جلد والا قرآن پاک کھول کر سامنے رکھا۔ میڈم کی نرم مگر سنجیدہ آواز ساری فضا میں ترنم گھولنے لگی۔ اس کے کندھوں سے بھی بوجھ اترنے لگا، دل ہلکا ہونے لگا۔ کیا لگتا ہے کیوں ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ نرم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس سورت کو، کیا لگتا ہے آپ کو کیوں ہر ہفتے اسے دہرانے کا کہا گیا ہے؟ کوئی وجہ سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ کلاس میں گہرا سکوت چھایا تھا۔ سب سے پہلے کون سا واقعہ ہے اس سورت میں؟ اصحاب کہف کا۔ کیا واقعہ تھا؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ نوجوان غار میں چھپ گئے تھے؟ اپنے دین کو بچانے کے لیے، رابیل نے جواب دیا۔ شاباش، دین کو بچانے کے لیے غار میں چھپنا ضروری تھا؟ پھر پوچھا گیا۔ جی، کیونکہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نوجوانوں کو اندیشہ تھا کہ کہیں سخت سزاؤں کے باعث وہ اپنا ایمان نہ چھوڑ بیٹھے، ایک اور طالبہ نے جواب دیا۔ سب نوجوان اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، بہت امیر گھرانے سے تھے سب نوجوان۔ دنیا کی ہر آسائش موجود تھی ان کے پاس۔ سب سے بڑی بات جوانی تھی، خوبصورتی تھی۔ پھر کس چیز نے انہیں یہ سب چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ سب شرک کر رہے تھے، سارا خاندان بلکہ سب علاقے والے عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں کیا پڑی تھی غار میں جا کر چھپنے کی؟ توحید کی وجہ سے، ایک اور طالبہ کے جواب پر میڈم صباحت مسکرائی تھی۔ توحید پرست تو ہم بھی ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، دین کی راہ پر تو ہم بھی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے گھر اور خاندان والوں کی مخالفت پر ہمارا جواب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کیوں ان کے رد عمل سے متاثر ہو کر اپنا دین اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی غار میں نہیں جا چھپتے جہاں ہمارا دین محفوظ ہو، جہاں ہم امن سے رہیں؟ پوری کلاس دم سادے بیٹھی تھی۔ رابیل یک ٹک میڈم صباحت کو تک رہی تھی۔ یاد رکھیے گا بیٹے، جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں انہیں اللہ غار میں تنہا نہیں کرتے، انہیں غار میں پرسکون نیند دی جاتی ہے، ان پر سکونت نازل کی جاتی ہے، ان کے لیے خوفناک کہف کو پرسکون بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو اسے نہیں جانتا تو اللہ اسے نہیں جانتا۔ مگر آج کے دور میں غار کہاں؟ اس سوال پر میڈم صباحت نرمی سے مسکرائی تھی۔ ہر دور میں اللہ کے بندوں کے لیے ایسی پناہ گاہیں موجود ہوتی ہیں، ایسے غار موجود ہوتے ہیں جہاں جا کر وہ اپنا ایمان بچا سکیں۔ اور ان کی نرم آواز میں جانے کیوں بہت ہلکی سی اداسی گھلنے لگی تھی، اور رابیل اس اداسی کو سمجھ سکتی تھی۔ جہاں وہ خود کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکے، مگر اس سے پہلے انسان کو اپنے ایمان کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے، اس پر ڈٹ جانا چاہیے، خواہ کیسے ہی حالات ہوں۔ آپ کا خاندان آپ کا دشمن بن گیا ہو، لوگ آپ کو بری نگاہوں سے دیکھتے ہوں، آپ پر طنز کے تیر چلاتے ہوں، آپ بس اپنا سارا سکون، ساری راحت اللہ کے لیے قربان کر کے کسی غار میں پناہ لے لیں، پھر اس غار میں آپ کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے۔ پورے راستے وہ گمسم تھی۔ یہ کہف والا واقعہ اسے پہلے اس طرح سے سمجھ کیوں نہیں آیا؟
وہ اللہ کے لیے سب قربان کر رہی تھی، تو کیا اللہ اس کا محافظ نہ ہوتا؟ کیا وہ کہف والوں کا محافظ نہ تھا؟ وہ بھی تو اب کہف والوں میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ بھی تو اپنا ایمان، اپنا دین اور اپنی حیا بچانے کے لیے لڑ رہی تھی۔ اس نے بھی تو طنز و حقارت کی بہت سی نگاہوں کو خود میں کھبتے محسوس کیا تھا۔ مسلسل بہتی آنکھوں کو اس نے ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کیا۔ گھر میں داخل ہوئی تو مغرب کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے لان کی دوسری جانب دیکھا تھا۔ بلند آواز سے بجتا میوزک اور دھنوں پر ناچتے اس کے کزنز۔ اس کا دل خوف سے باہر آنے لگا۔ وہ نظریں چراتی اپنے کمرے میں چلی آئی، اور کمرہ، ہاں یہ اس کا اپنا کمرہ، اسے کسی قدیم غار سے کم نہ لگا۔ انہی غاروں کی طرح پرسکون، خاموش۔ لمحے بھر کو اس نے اپنا سراپا سنگھار آئینے میں دیکھا۔ عبایا سے ڈھکا اس کا وجود پرسکون دکھتا تھا۔ آہستگی سے اس نے چہرے کے گرد بندھے حجاب کو کھولا اور پھر مغرب کی نماز کا وضو بناتی کمرے میں چلی آئی۔ جائے نماز ڈال کر نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ پر آئی اور قدیم غار والوں کی طرح اس کی پلکیں بھی نیند سے بوجھل ہونے لگی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسے نیند نے آ لیا۔